السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ واٹر سورس تبدیل کرنے سے پالامورو پروجیکٹ کو شدید نقصان، بی آر ایس کی سابقہ حکومت نے کرشنا ندی کے منصوبوں کو کیا نظر انداز۔ اسمبلی میں وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کا پریزنٹیشن۔ آبپاشی پروجیکٹس اے ٹی ایم بن چکے ہیں، عوام سے زیادہ کانٹریکٹرز کا فائدہ۔ ہر حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ریاست کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا کیا خلاصہ۔ ریاست میں ماؤت تحریک کو بڑا جھٹکا، کمانڈر سمیت 20 روپوش ماویسٹوں کی خود سپردگی، بھاری مقدار میں بیرونی اسلحہ ضبط، سماجی دھارے میں شامل ہونے حکومت کی ترغیب۔ اور توجہ ہٹا کر دھوکہ دہی کے ذریعے 40,000 روپے کی رقم اے ٹی ایم سے نکالنے والی ٹولی گرفتار، 50,000 روپے کی نقد رقم ضبط۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ پر اب تک صرف 30% فنڈز ہی خرچ کیے گئے ہیں۔ اسمبلی میں آبپاشی منصوبوں پر ہونے والی بحث کے دوران اتم کمار ریڈی نے پریزنٹیشن پیش کرتے ہوئے بتایا
کہ پالامورو رنگاریڈی پروجیکٹ کے لیے بھارت راشٹر سمیتی حکومت نے 2015 میں جیو جاری کیا اور 2022 میں ڈی پی آر پیش کی۔ انہوں نے تنقید کی کہ کالیشورم پروجیکٹ کو منظوری دلوانے کے لیے جتنی توجہ دی گئی اتنی پالامورو پروجیکٹ کو نہیں دی گئی۔ واٹر سورس تبدیل کرنے کی وجہ سے پالامورو پروجیکٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پر 90,000 کروڑ روپے خرچ کرنے والوں نے پالامورو پر صرف 27,000 کروڑ روپے خرچ کیے۔ پالامورو پروجیکٹ میں صرف ایک موٹر آن کر کے اسے قوم کے نام وقف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کے سی آر کی موٹر آن کرنے کے اگلے ہی دن اسے دوبارہ آف کر دیا گیا۔ بی آر ایس حکومت نے کرشنا ندی کے منصوبوں کو شدید نظر انداز کیا۔ پچھلی حکومت نے 40,000 کروڑ روپے کے بل بقایا چھوڑ دیے۔ کالیشورم پروجیکٹ پر حد سے زیادہ توجہ دے کر پالامورو کو نظر انداز کیا گیا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت سری سیلم کی بیک واٹر سے غیر قانونی طور پر پانی منتقل کرتی رہی اور بی آر ایس حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ اے پی حکومت نے منصوبے کو اس طرح وسیع کیا کہ روزانہ 13 ٹی ایم سی پانی لے جا سکے۔ جگن حکومت رائلسیما لفٹ اریگیشن پروجیکٹ تعمیر کرتی رہی اور بی آر ایس نے کم از کم اعتراض بھی نہیں کیا۔ ہماری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہم نے رائلسیما لفٹ پروجیکٹ کے خلاف مرکز سے شکایت کی اور کام رکوا دیا۔ 2024-25 کے سیزن میں ہم نے کرشنا کے پانی سے زیادہ حصہ استعمال کیا۔ بی آر ایس دور میں آبپاشی منصوبوں پر 1.80 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کرشنا کے پانی میں تلنگانہ کے لیے 299 ٹی ایم سی پر رضامندی دے کر کے سی آر نے شدید ناانصافی کی۔ کرشنا ندی کے تاس کے مطابق ہمیں اس سے کہیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ ہماری حکومت آنے کے بعد ہم نے 550 ٹی ایم سی کا مطالبہ کیا۔ پالامورو رنگاریڈی پروجیکٹ کے تحت اب بھی 39,000 ایکڑ زمین کا حصول زیر التوا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس نے جان بوجھ کر پالامورو لفٹ پروجیکٹ سازش کرتے ہوئے تاخیر کی ہے اور اب حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ఇరిగేషన్ అండ్ 45 టీఎంసీ ఇన్ గోదావరి వాటర్ డైవర్షన్ విధంగానే ముందుకు పోతున్నాము। అయితే వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే అసలు గోదావరి డైవర్షన్ వాటర్ మీకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు ఇంకా, మీరు ఇప్పుడే వచ్చే పెడితే ఎట్లా ఇది ట్రిబ్యునల్లో ఉంది। సో ద మ్యాటర్ ఈజ్ సబ్జుడిస్ అని చెప్పి రిప్లై వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిండు, మా ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిండు, లిఖితపూర్వకంగా సిడబ్ల్యూసీ ఇచ్చింది। అయితే మేము ఏం చెప్పినామంటే సరే మా మొత్తం ప్రాజెక్టు 90 టీఎంసీలు, కానీ ఆ 45 టీఎంసీ కొద్దిగా ఇంకా లేట్ అయితే ఈ 45 టీఎంసీ సేవింగ్స్ ఇన్ మై ఇరిగేషన్ వెంటనే ఉపయోగించుకుంటాం, దీనికి అనుమతి అని చెప్పి మేము రాస్తే ఈ లెటర్ తీసుకుపోయి, ఆ లెటర్ అయితే ఇంగ్లీష్ ఉంది, నేనైతే రాసిన విషయం ఇది 90 టీఎంసీ మొత్తం ఇవ్వాలి, ఆ 45 ఏమైనా డిలే అయ్యేటట్టే ఈ 45 అయినా ఇమీడియట్గా ఇవ్వండి చెప్పి ఇనిషియల్ ఫేజ్ అని చెప్పినాం। దానికి తీసుకుపోయి ఆ లెటర్ చూపెట్టి రోజు మాజీ ఇరిగేషన్ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మోసం చేస్తుండ్రు, మేము 90 అనుకున్నాం, వీళ్ళు 40 అంటున్నారు। వాళ్ళు ఏ జియో అయితే తీసిండ్రో, పాలమూరు రంగారెడ్డికి వాటర్ సోర్సు ఏ జియో అయితే తీసిండ్రో, 45 టీఎంసీ సేవింగ్స్ ఇన్ మై ఇరిగేషన్, 45 టీఎంసీ గోదావరి వాటర్ డైవర్షన్, దాని ప్రకారమే పోతున్నాము। మేము కూడా అన్ని అనుమతులు సాధించి 90 టీఎంసీలతో పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ పూర్తి స్థాయిలో ఈ టైంలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి మేము జిల్లా ప్రజలకి పాటిస్తున్నాం। నెక్స్ట్, आबपाशी प्रोजेक्ट्स एटीएम बन चुके हैं। अवाम से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट्स का फायदा उठा रहे हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के प्रेजेंटेशन का जवाब देते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने साबिका हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमत की लापरवाही को बयान किया। कायदे मजलिस ने कहा कि हर हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स ही फायदा उठाते रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल नहीं हुए। कायदे मजलिस ने एक कॉन्ट्रैक्टर का भी हवाला दिया जो साबिका हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमतों के भी करीब रहा और सबकी आंखों का नूर रहा। आबपाशी प्रोजेक्ट सिर्फ सियासी लीडर्स के जेब भरने का जरिया रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को हटाया जाए। तेलंगाना के साथ पानी के मामले में जो नाइंसाफी हुई इसके खिलाफ संजीदगी इख्तियार की जाए।
Sir, irrigation projects have become an ATM, sir. Let it be anybody. Let it be anybody, sir. Mr. Ponna Lakshmaya was the irrigation minister then, I remember, sir. It has, I don't know what is happening, sir, and why is this happening. And sir, more than the people of the states getting benefited, it is the contractors who are getting benefited, sir. Sir, we talk about the irregularities which has been happened by the BRS government. So why are we not looking into the irregularities of the contractors? Sir, sir, there are very few people, who don't go from here to there or there to here. Usme se hame. Magar sir, I'll tell you, sir, more than anybody, the real people who are enjoying the benefits of any government are the contractors. It was the same contractor who was the beloved, आंखों का नूर था, आंखों का तारा था, दिल के करीब था केसीआर साहब के, वही कॉन्ट्रैक्टर अब किसके आंखों का नूर है नहीं मालूम, इरिगेशन मिनिस्टर साहब की आंखों का तारा है या गवर्नमेंट का है या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दिल के करीब है, क्या है नहीं मालूम सर, किसके करीब है नहीं मालूम, वो रहे तो उनके करीब रहा, ये रहे तो इनके भी करीब रहा। हाँ, इनके भी करीब है, यस यू राइट सर, इनके भी करीब है, बहुत करीब है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता सर, नाम ले भी सकता हूं, इनके भी करीब है सर। ये इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए सर, क्यों इंक्वायरी नहीं होती सर? आप इरिगेशन की बात करते हैं सर। सर, आई हैव द रिकॉर्ड्स एंड अर्लियर आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट द सेम जेंटलमैन हु एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग हु एम आई स्पीकिंग अबाउट। सर, दिस जेंटलमैन वाज allotted the painting of government school contract also. Yes. By who? The BRS. Sir, this same gentleman was also allotted furniture for government schools. Sir, iron schools, sir, I provide 20,000 children a free education. I have benches, I took benches, a same size of bench, which I took for 3,000. I was going it and I was seeing, sir, that gentleman was given a contract for the same length and breadth, same number of seater for 15,000. 15,000. We can imagine, sir, if the barrage has gone, if anything has happened wrong in the irrigation projects, why are we not holding them responsible also, sir? Why are we not handing over their irregularities also to CBI, sir? I know they are very close to them. CBI might not do justice, but at least we can have an inquiry, sir. We can expose them. We can say that what corrupt practice they indulged in. Sir, the same contractor, sir, I remember, sir. The same contractor, I remember, sir. Sir, I was seeing Uttam Kumar Reddy साहब presentation, पूरा सारी चीजें देखा साहब, पानी रखने के लिए जगह नहीं है, मगर सारी दूसरी चीजें तो है सर उसमें, क्योंकि पैसा था उसमें, आना था. Sir, the same thing happened, sir. When Mr. Y.S. Rajshekar Reddy sir was there, sir, Godavari waters Hyderabad के लिए लाने की बात करें सर. सर वो जो सर पानी यहाँ है, तो पानी यहाँ है तो यहाँ से ऐसा लाइन जाना है ना सर, आहिस्ता आहिस्ता. नहीं सर, पानी आपके पास था, लाइन वहां से शुरू हुई थी सर. I raised it that time also. The same contractor. It was beginning for him then. He was a struggling contractor then. राजशेखर रेड्डी साहब का हाथ था, फिर वो हाथ के बाद में केसीआर साहब का, फिर उसके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब, माफ करना बोलूंगा, आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं अकबर साहब, आप मेरे दोस्त थे, आप जिसको बड़े भाई बोले उनका हाथ था, उनका हाथ, सबके हाथों के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर. मैं सर थ्रू यू सर, आई रिक्वेस्ट माई लर्नड फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड, a colleague who I respect a lot, who I look upon a lot, because he is my senior also. I have learned from him also, Mr. Uttam Kumar Reddy Sahab. Sir, kindly don't be close to such people, sir.
You should write and give it from your ministry to the Honorable Chief Minister. We do not want such contractors. It is very important, sir. They are minting money, sir. No. आप परेशान मत होइए साहब. आप परेशान मत होइए. नहीं, आप परेशान मत होइए. आपको शेरवानी पहनने की भी जरूरत नहीं है. आपको पहनने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आप एक ही काम करो. मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर हिंदुत्व के चैंपियंस है. अगर मैं तो शेरवानी पहनने में फख्र महसूस करता हूं. माथे पे तिलक लगा के आ जाओ सर, बहुत टाइम देते. लगा के आ जाओ. शेरवानी मत पहनो. शेरवानी पहने तो क्या बोलेंगे? एमआईएम की बी टीम बोलेंगे आपको. वो मत पहनो. हमारे को बोलते हैं बी टीम बोल के. अब उसके बाद बोलेंगे हाँ ये तेलंगाना बीजेपी एमआईएम की बी टीम है बोलेंगे. सर आप जरा ठहरो सर. वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जय जय है तेलंगाना गीत के जरिए तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद करने वाले नामवर शायर व गीतकार अंदशरी की खिदमात को रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है. ऐवान असम्बली में बिल को मंजूर किया गया. भट्टी ने कहा कि हुकूमत ने अंदशरी के ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत देने का फ़ैसला किया है. उन्होंने बताया कि 2 जून 2024 को जियो नंबर 783 के जरिए जय जय है तेलंगाना को रियासती गीत का दर्जा दिया गया है. अंदशरी की वफात के बाद उनके ख़ानदान को समाजी और मुआशी सहारा देने के लिए इंसानी बुनियादों पर फैसला लिया गया है. इसके तहत उनके बेटे दत्ता साई को आला तालीम के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जिसकी मंजूरी ऑर्डिनेंस नंबर 725 नवंबर 2025 के जरिए दी गई. डिप्टी सीएम ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शायरों और फनकारों को इज्जत देती है, जबकि साबिका हुकूमत ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करके नज़रअंदाज किया. मौजूदा हुकूमत सकाफती शख्सियात की खिदमात को याद रखकर उन्हें मुनासिब मुकाम और एहतराम दे रही है. ऐवान असम्बली में बीजेपी अरकान ने अदम संजीदगी का मुजाहरा किया. हफ्ते के दिन वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के प्रेजेंटेशन के दौरान बीजेपी के अरकान असम्बली में गहरी नींद में चले गए. इससे साफ जाहिर होता है कि अवाम के मसाइल पर अरकान संजीदा नहीं है. बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मुतालबा किया कि 100 को लेकर एहतजाज कर रहे ऑटो ड्राइवर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत की है. अपने बयान में केटीआर ने कहा कि जुमे की रात से रियासत भर से ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया. केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा न करते हुए अवाम को धोखा दिया है. गिरफ्तारियों से जमहूरी हक का गला घोंटा जा रहा है. केटीआर ने गिरफ्तार किए गए ऑटो ड्राइवर्स और यूनियन लीडर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स की खुदकुशी का सिलसिला उसी वक्त बंद हो सकता है जब उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए. बीआरएस पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के वार्ड्स की गैर अखलाकी हदबंदी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा. मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव और बीआरएस के दूसरे लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी. अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो शहर का नाम बदल कर बताएं. उन्होंने सवाल किया कि सिकंदराबाद के करीब जोनल कमिश्नर का दफ्तर है तो इसे मलकाजगिरी में जम किया जा रहा है. बीआरएस लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की तरफ से की जा रही इस हदबंदी के खिलाफ ट्रेन रोको, भूख हड़ताल और पुरअमन एहतजाज किया जाएगा. रियासत में हथियार बंद रोपोश सीपीआई मावनवाज कैडर को हफ्ते के दिन एक शदीद झटका लगा, जबकि पुलिस को मतलूब मावनवाजों की पीएलजीए बटालियन कमांडर बटसे सुख उर्फ देव और स्टेट कमेटी के रुकन कंकाला राजी रेड्डी उर्फ वेंकटेश के बशमूल 20 मावनवाजों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी के सामने अपने इंतहाई असली हथियारों के साथ खुद सुपुर्दगी इख्तियार की. इस मावनवाजों को समाजी धारे में वापस लाने हुकूमत और पुलिस की अहम कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है. देवा का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है और इस पर पुलिस ने 75 लाख रुपए का इनाम भी रखा है. इन रोपोश मावनवाजों के कब्जे से 2 लाइट मशीन गन, 10 मैगजीन, 22 गोला बारूद, अमेरिकी साख्ता कोल्ट राइफल, इसराइली साख्ता तावर हथियार, 8 AK-47, मुख्तलिफ अक़साम की बंदूकें, ग्रेनेड, हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने वाले असलहा, 2200 से ज़ायद हथियार उनके कब्जे से जब्त किए गए.
اس کے علاوہ 20 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی ان کے قبضے سے حاصل کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے بتایا کہ دیوا اور راجی ریڈی کے علاوہ ماباقی 18 ماونواز جن میں عورتیں بھی شامل ہیں 20 تا 25 سال کی عمر کے ہیں، ان کی خود سپردگی سے ریاست میں ماؤ تحریک کی کمر ٹوٹ گئی۔ صرف چند ایک رہ گئے ہیں، انہیں بھی خود سپرد ہونے کی انہوں نے اپیل کی۔ روپوش ماونوازوں کی اس خود سپردگی کے لیے انہوں نے پولیس کے اسپیشل برانچ کے عہدیداروں کے رول کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ماؤ کیڈر سے اپیل کی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے سماجی دھارے میں واپس آئیں۔ انہیں سماجی زندگی گزارنے کے لیے حکومت نے رقمی پیکج اور بازآباد کاری کا بھی اعلان کیا ہے۔ خود سپرد کیڈر کی بازآباد کاری کے لیے 1,81,90,000 روپے کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہیں عبوری امداد کے طور پر فی کس 25,000 روپے بھی حوالے کیے گئے۔ یہ کیڈر چھتیس گڑھ، تلنگانہ، مہاراشٹر میں پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یہ کیڈر پولیس کے خلاف کئی جھڑپوں میں بھی شامل تھا۔ ان ماونوازوں کے ہتھیاروں کے ساتھ سپرد ہونے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کے سامنے 20 ماؤوادی نکسلائٹس آتم سمرپن کیے ہیں۔ اس میں بڑسے سکا الیاس دیوا جو درشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بھی سرنڈر ہوا ہے، آتم سمرپن کیا ہے۔ ان کے ساتھ میں 17 PLGA بٹالین کے ممبرز کارڈرز آ کے بھی سرنڈر ہوئے ہیں۔ یہ بڑسے دیوا جو ہے 2003 سے پارٹی میں ہے، CPML PWL میں ایڈمٹ شامل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں ان کو ملٹری اسٹریٹجیز اور پروکیورمنٹ آف ایکسپلوزیوز میں ان کا نام جانا جاتا ہے، اور یہ 2023 میں PLGA بٹالین کا کمانڈر بنے تھے۔ ان کے ساتھ میں جو ہڈما جو ہے ان کے سیم گاؤں کے پوورتی گاؤں کے ہیں دونوں، ان سے 3-4 سال پہلے ہڈما PWL میں شامل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں 3-4 سال کے بعد میں ہڈما کے شامل ہونے کے 3-4 سال کے بعد میں یہ برسے سکا بھی CPI ماویسٹ میں CPI PWL میں پہلے آیا تھا، اس کے بعد میں CPI ماویسٹ بنا تھا وہ۔ اور جو ان کے ساتھ میں جو ویپنس جو سرنڈر کے ساتھ میں لائے ہیں، وہ ویپنس میں بہت بڑھیا ویپنس ہیں جو ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ویپنس ہے۔ جو LMGs 2 ویپنس ہیں، کولٹ رائفل US میڈ 1 ہے، ٹیور CQB ویپن اسرائیل میڈ 1 ہے، AK-47 8، انساس 10، SLR 8، BGL بیرل گرینیڈ لانچرز 4، سنگل شاٹس ویپنس 11، گرینیڈز 2، ایئر گن 1، اور ہیلی کاپٹر کو گرانے کے لیے بھی لوگ اپنے ٹیکنیکل ٹیم جو CPI ماؤوادیوں کی ٹیکنیکل ٹیم بھی کوشش کری تھی۔ ہیلی کاپٹر شاٹس کے لیے وہ اپنے ایمونیشن بنائے تھے، اس میں 19 ایمونیشن کے ساتھ میں بھی یہ لوگ باہر آئے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں مجلس کے رکن مرزا احمد بیگ نے ماہ رمضان کے لیے مؤثر انتظامات پر حکومت کو توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے پاس روشنیوں کا انتظام کیا جائے۔ کچرے کی نکاسی کے لیے بھی انہوں نے زائد ٹپر گاڑیوں کے انتظام پر زور دیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے کمشنر بلدیہ RV کرنن سے ان کے دفتر واقع ٹینک بنڈ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے بشمول دوسرے امور پر بھی بات کی اور صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی کمشنر بلدیہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں تمام کاموں کو بشمول اسٹریٹ لائٹس اور دیگر کاموں کو ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مکمل کروانے کے لیے کہا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر شیعہ مسلمانوں کی جانب سے شہر سے ایک بڑا جلوس کوہ مولا علی تک نکالا گیا۔ اس جلوس کی قیادت مولانا نثار حسین حیدر آغا کر رہے تھے۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی نگران جلوس تھے۔ یہ جلوس بی بی کے علاوہ دبیر پورہ سے دن کے 2 بجے برآمد ہوا، جو شیخ فیض کمان، یاقوت پورہ، کوٹلہ علیجہ، چوک میدان خان، چار مینار پہنچا۔ چار مینار پر مختلف علاقوں سے چھوٹے اور ذیلی جلوس بھی اکٹھا ہوئے اور ایک مرکزی جلوس چار مینار سے کوہ مولا علی روانہ ہوا۔ کلن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلوس کے تقریباً 20 کلومیٹر طویل راستوں پر جلوسیوں کے لیے راحت کاری، صفائی اور دیگر انتظامات کیے گئے۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے غیر مقدمی اسٹیج سجائے گئے۔
مسلمانوں کے مختلف طبقات کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی نسبت سے محافل اور دعائیہ اجتماعات منعقد کیے گئے۔ کل ہند صنعتی نمائش میں پستہ ہاؤس حلیم کی اسٹال کا سابق رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے افتتاح انجام دیا، جس میں مشہور و معروف ذائقہ دار حلیم نمائش کے مشاہدین کے لیے دستیاب رہے گی۔ پستہ ہاؤس کی جانب سے نمائش میں ہر سال حلیم کی اسٹال لگائی جاتی ہے، جہاں حلیم کے شائقین نمائش دیکھنے کے بعد حلیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پستہ ہاؤس کی حلیم پوٹلے کے گوشت اور اصلی مسالے جات اور گھی سے تیار کی جاتی ہے۔ مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے آٹو جے اے سی کی طرف سے اسمبلی کے گھیراؤ کی کوشش کی گئی، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ آٹو ڈرائیورز بشیر باغ تک پہنچ گئے تھے، پولیس نے انہیں اسمبلی کی طرف جانے سے روک دیا۔ اس موقع پر دکن پیل کے بھی مناظر دیکھے گئے۔ بعد میں پولیس نے انہیں مشیرآباد پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاجی ڈرائیورز نے ان سے کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ احتجاجیوں نے ایکسیڈنٹ انشورنس کی بھی تجدید کا مطالبہ کیا۔ مہدی پٹنم پولیس نے توجہ ہٹا کر سرقے اور دھوکہ دہی کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ ویسٹ زون پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہریانہ کے ساکنان عامر سہیل، مبارک، مستقیم، اتر پردیش کے ساکن محمد عامر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے 52,000 روپے کی نقد رقم، 89 ATM کارڈز اور 3 سیل فون ضبط کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ 31 دسمبر کو آصف نگر کے ساکن وینکٹیش کی شکایت پر یہ کارروائی کی گئی اور اس نے 28 دسمبر کو جب وہ ملے پلی چوراہے کے پاس واقع SBI کی ATM سینٹر میں اپنی والدہ کے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر رہے تھے، اس نے ATM میں موجود افراد سے مدد طلب کی۔ وینکٹیش کو بتایا گیا کہ 1,32,000 روپے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور کارڈ واپس کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں SMS موصول ہوا کہ اکاؤنٹ سے 40,000 روپے نکالے گئے ہیں۔ وینکٹیش کی طرف سے اس سلسلے میں شکایت درج کرائی گئی تھی اور پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کرتے ہوئے ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود کی مہاراج گنج کے علاقے میں ایک شخص پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روی کی بیوی کے متاثرہ شخص سے ناجائز تعلقات تھے۔ روی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بیوی کے آشنا پر تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کیا۔ زخمی شخص کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ کاماٹی پورہ پولیس نے کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حسین ساگر میں چھلانگ لگا کر ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ متوفیہ کی شناخت 29 سالہ پہاڑی شریف کی ساکن وسنتا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وسنتا نے اپنے بچوں کو موبائل دیا اور کہا کہ کھیلتے رہیں، وہ ابھی آئے گی، لیکن وسنتا نے حسین ساگر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ 4 سال قبل وسنتا کا شوہر کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ بالاپور پولیس نے میڈیکل شاپس کے مالکان کو طلب کرتے ہوئے ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر کسی بھی دوا کو فروخت نہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ بالاپور انسپکٹر سدھاکر نے انتباہ دیا کہ اگر ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر دوا فروخت کی جاتی ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے وقت پر دکانوں کو بند کرنے اور دکانوں میں CCTV لگانے کی بھی ہدایت دی۔ حالیہ چند دنوں کے دوران بالاپور پولیس کی طرف سے رات کے اوقات میں گھومنے والوں اور غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مسلسل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। वाटर सोर्स तब्दील करने से पालमोरू प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान। BRS की साबिका हुकूमत ने कृष्णा नदी के मंसूबों को किया नजरअंदाज। असेंबली में वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का प्रेजेंटेशन। आबपाशी प्रोजेक्ट्स ATM बन चुके हैं। अवाम से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा। हर हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत के साथ हुई नाइंसाफी का किया खुलासा। रियासत में मौत तहरीक को बड़ा झटका। कमांडर समेत 20 रोपोश माविस्टों की खुदसुपुर्दगी। भारी मकदार में बैरूनी असलहा जब्त। समाजी धारे में शामिल होने हुकूमत की तरगीब। और तवज्जो हटाकर धोखाधड़ी के जरिए 40,000 रुपए की रकम ATM से निकालने वाली टोली गिरफ्तार। 50,000 रुपए की नकद रकम जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।